احمد پوری رات نہیں سو سکا۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی الفاظ گونج رہے تھے، اگر تم یہ سن رہے ہو تو تمہارا خاندان خطرے میں ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے ریکارڈر دوبارہ چلایا۔ اس بار اسے آواز کے پیچھے سے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی شخص بہت آہستہ آہستہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ احمد نے آواز تیز کی اور اچانک ایک جملہ سنائی دیا، دیوار کے پیچھے دیکھو۔ احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن گھر کے پچھلے حصے میں ایک پرانی دیوار تھی جسے اس نے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ دیوار پر نمی کے نشانات تھے اور ایک جگہ پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی وہاں کوئی دروازہ موجود تھا۔ احمد نے اپنی ماں سے پوچھا، امی، کیا یہاں پہلے کوئی کمرہ تھا؟ یہ سنتے ہی ان کی رنگت بدل گئی۔ انہوں نے فوراً بات بدل دی۔ رات ہوئی، گھر میں عجیب خاموشی تھی، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ گھڑی نے 2 بجنے کا اعلان کیا تھا اور پھر ٹھک 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 ٹھک، دروازے پر وہی دستک، مگر اس بار ایک فرق تھا۔ دستک باہر سے نہیں، گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھا۔ آواز اسی پرانی دیوار کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ پھر اچانک ٹھک 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 ٹھک، دیوار کی دوسری طرف سے، جیسے کوئی اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ احمد خوفزدہ ہو گیا۔ اسی لمحے پورے گھر کی لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرا چھا گیا۔ صرف ایک کمرے سے ہلکی سی زرد روشنی آ رہی تھی، وہ کمرہ جو برسوں سے بند تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے احمد نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے شدید ٹھنڈ محسوس ہوئی، جیسے درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو۔ کمرے میں پرانا فرنیچر، گرد آلود تصویریں اور ایک لکڑی کا صندوق تھا۔ احمد نے صندوق کھولا۔ اندر پرانی تصاویر، خط اور ایک ڈائری تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے یہ راز تم تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ڈائری اس کے والد کی تھی۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ تیزی سے صفحات پلٹنے لگا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، مجھے یقین ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ دوسرے صفحے پر، دیوار کے پیچھے جو ہے اسے کبھی آزاد مت کرنا۔ احمد حیران رہ گیا۔ دیوار کے پیچھے کیا تھا؟ کون قید تھا؟ اور اس کے والد کس سے ڈرتے تھے؟ اسی وقت کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی، ٹپ ٹپ ٹپ، آہستہ آہستہ قریب آتی ہوئی۔ احمد نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آواز رک گئی۔ چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر دروازے کے نیچے سے ایک پرچی اندر سرکی۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے پرچی اٹھائی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم نے ڈائری پڑھ لی؟ اب وہ تمہیں بھی ڈھونڈ لے گا۔ احمد کے ہاتھ سے پرچی گر گئی۔ اچانک دیوار کے پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھڑام! پورا کمرہ ہل گیا۔ دیوار میں ایک لمبی درار پڑ گئی اور اس درار کے اندر سے کسی کی سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ احمد خوف زدہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ آنکھیں کس کی تھی؟ دیوار کے پیچھے آخر کیا قید تھا؟ اور احمد کے والد نے اسے چھپانے کے لیے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی؟ یہ راز پارٹ 3 میں کھلے گا۔